بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اعتبار طہارت الماء فلموثقۃ سماع عن ابی عبداللہ علیہ السلام الی آخرہ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا شرائط وضو، کن شرائط کے ساتھ وضو کیا جائے گا تو وہ وضو صحیح ہوگا، طہارت من الحدث حاصل ہو جائے گی۔ خالی ہاتھ منہ دھونے کو وضو نہیں کہتے۔ شرائط وضو میں سب سے پہلے بیان النیہ۔ نیت سے مراد یہ نہیں تھی کہ صرف قصد ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، بلکہ نیت سے مراد یہ تھی کہ ایک کام کو امتثالاً لامر اللہ، جس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، خالصتاً للہ انجام دینا، یہ شرط ہے۔ پھر اس کے ذیل میں بحث آئے گی کہ اگر کوئی وضو میں ریا کرے گا تو ریا جیسے دیگر عبادات کے لیے مبطل ہے، اس کے لیے بھی مبطل ہے۔ اس کے بعد دیگر شرائط انشاءاللہ آج مکمل کرتے ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس پانی سے وضو کرنا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، ایک شرط یہ ہے کہ وہ مباح ہونا چاہیے، ایک یہ ہے کہ وہ مطلق ہونا چاہیے۔ اعضائے وضو میں ترتیب ہونی چاہیے، اعضائے وضو میں موالات، یعنی دوسرے وضو کو دھونے سے پہلے پہلا خشک نہیں ہونا چاہیے، اور پھر مباشرت وضو خود کرے، کوئی اس کو وضو نہ کرائے۔ اب ہر شرط پر دلیل، نیت، قصد قربت کی دلیل کل مکمل ہوئی، روایات پڑھی۔ آج حکم ہے کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، دلیل وَأَمَّا اعتبار طہارت الماء، شرائط وضو میں جو پانی کی طہارت کی شرط ہے اس کی دلیل فرماتے ہیں، روایت موثقہ ہے سماع کی عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام نے فرمایا رجل معہ اناءان، ایک شخص کے پاس دو برتن ہیں، فیہما ماء، بلکہ سائل نے کہا ایک شخص کے پاس دو برتن ہیں، دونوں میں پانی ہے، وقع فی احدہما قذر، ایک میں کوئی نجاست واقع ہو گئی، گر گئی، یعنی ایک گویا کہ نجس ہو گیا، متنجس ہو گیا، لا یدری ایہما ہوا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کون سا ہے جس میں وہ نجاست گری تھی، وَلَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ مَاءٍ غَيْرَ، اور اس کے علاوہ کوئی اور پانی بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ لفظ پتہ نہیں یقدر ہے یا کیا ہے، عَلَىٰ مَاءٍ غَيْرَ، کہ اس کے علاوہ کوئی اور، یعنی دو برتن تھے، ایک کی نجاست کا یقین، اس کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس پانی تھا ہی نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کس میں نجاست گری ہے۔ قال، امام نے فرمایا یحریقہما جمیعا، وہ سارا پانی بہا دے، ضائع کر دے، ویتیمم، اور تیمم کرے۔ اب یہ روایت واضح کہہ رہی ہے کہ جب تک وضو کے پانی کی طہارت کا، یعنی اس کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو، تب تک اسے وضو نہیں کرنا۔ امام نے کہا سارا ضائع کر دے۔ وغیرہ من الروایات الکثیرہ، اور بھی بہت سے روایات ہیں جو تعداد میں بھی بہت ہیں اور سند کے لحاظ سے بھی روایات متواترہ ہیں۔ اگلی شرط تھی کہ وہ پانی مباح ہونا چاہیے، فرماتے ہیں یہ تو واضح سی بات ہے، فَلِأَنَّهُ بِدُونِهَا، چونکہ اگر وہ پانی مباح نہیں ہوتا، یعنی اس نے کسی کے پانی کی بوتل چوری کر لی ہے یا کسی سے غصب کر لیا ہے، بزور بازو اس سے چھین لی ہے اور یہ اس سے وضو کرتا ہے، یکون التوضؤ تصرفاً غصبیہ،
اس کا اس سے وضو کرنا یہ تصرف مال الغیر ہوگا جو غصبی ہے اور حرام ہے۔ وبالتالی تو اب ایک بندہ فعل حرام کر رہا ہے تو حرام بھی کر رہا ہو اور عبادت بھی کر رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے کہا کہ وضو عبادت ہے تو ایک حرام کام سے عبادت ولا وبالتالی لا يمكن ان يؤتى ثواب العبادیہ، کہ جب اس کا وہ غصب کرنا، وہ چھیننا وہ حرام ہے تو ادھر حرام ہو تو اس حرام والے چیز سے کسی کام کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک، اگلی شرط تھی کہ وہ پانی مطلق ہو، یعنی مضاف نہ ہو۔ ابتدا میں ہی آیت اللہ ایروانی نے فرمایا تھا کہ مضاف کو اصلاً پانی کہنا ہی مجاز ہے، لیکن علی ظاہر چونکہ پانی کی دو قسمیں بناتے ہیں اس لحاظ سے۔ وَأَمَّا اعتبار و اطلاق ہی، شرائط وضو میں سے یہ شرط کہ وضو کا پانی مطلق ہو یعنی مضاف نہ ہو۔ دلیل فَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ لَهُ بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تعالی، آیت مجیدہ کہتی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، واضح کہا کہ اگر تمہارے پاس ماء پانی نہیں تیمم کرو۔ ہم نے کہا تھا کہ ماء فقط مطلق کو کہتے ہیں، مضاف کو ماء کہنا ہی مجاز ہے، تو اس کا مطلب اگر ماء وہ مطلق نہیں ہے تیمم کرو، تو یہاں سے بڑی واضح دلیل ہے کہ اس کا مطلب پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف سے وضو درست نہیں۔ ختم۔ اگلی شرط اما اعتبار الترتیب، اعضائے وضو میں ترتیب ہونی چاہیے، پہلے منہ کو دھوئے، پھر ہاتھوں کو دھوئے، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں کا مسح، یہ جو ترتیب ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ فَيَقْتَضِيهِ صَحِيحُ ضُرَارَةَ، روایت صحیحہ ہے جناب ضرارہ بن عیون سے۔ سئل احدہما، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے سوال کیا گیا، عن رجل بدا بیدہ قبل وجہہ، کہ ایک بندہ وضو کر رہا تھا، اس نے ہاتھ پہلے دھو لیے اور چہرہ بعد میں، وَبِرِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، اس نے گویا پاؤں پر مسح پہلے کر لیا، ابھی ہاتھ بھی نہیں دھوئے تھے، یعنی ترتیب الٹ پلٹ کر دی۔ قال، معصوم نے فرمایا يَبْدَأُ بِمَا بَدَعَ اللَّهُ بِهِ، وہیں سے ابتدا کرے جیسے اللہ نے ترتیب میں فرمایا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلے وجہ کا ذکر ہے، وَأَيْدِيَكُمْ، پھر یدین کا ذکر ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، پھر سر کے مسح کا ذکر ہے، وَأَرْجُلَكُمْ، بعد میں پاؤں کے مسح کا ذکر ہے۔ تو جس سے اللہ نے ابتدا فرمائی، یعنی جو ترتیب اللہ نے آیت مجیدہ موضوع کو بتائی ایسا کرے، اور آگے فرمایا وَلْيُعِدْ مَا كَانَ، اور اس بندے نے جو کیا تھا، جو غلط کیا تھا اس کا اعادہ کرے۔ ٹھیک۔ وَالصَّحِيحُ الْمَذْكُورُ، اب یہ روایت صحیحہ بڑے واضح الفاظ میں یہ تو بیان کر رہی ہے کہ پہلے وجہ، پھر یدین، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں کا مسح۔ ٹھیک، لیکن لا يدل على لزوم تقدیم غسل الید الیمنی، یہ تو ہے کہ ہاتھوں کو مسح سے پہلے دھوئے، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حتماً دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے پہلے دھوئے۔ فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، اگر اس روایت سے ید یمنا کو ید یسرا پر مقدم کرنا ثابت نہیں ہوتا تو فقط ایک حدیث تو نہیں ہے۔ یمکن الاستدلال بذالک، ہمارے پاس پیچھے روایت منصور بن حازم موجود ہے، اور اس روایت منصور بن حازم کے مطابق یہی تھا۔
کیفیت وضو میں یہ روایت پیچھے گزری ہے کہ جس روایت میں یہ کہا گیا کہ یہ امت لزوم و تقدیم الیمنا فمتسالم علیہ، یہ کیفیت وضو میں تھا۔ فمتسالم یہ پہلی دیر تھی، اگلی تھی وَيَدُلُّ عَلَيْهِ صحیح منصور ابن حازم عن ابی عبداللہ السلام الرجل یتوضأ فیبدأ بالشمال قبل الیمین قال یغسل الیمین ویعید الیسار۔ تو پس یہاں اس روایت سے نہ صحیح لیکن منصور بن حازم کی روایت سے کم از کم یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مقدم کریں۔ اگلی شرط تھی کم اعتبار الموالات، کہ وضو کے اعضاء میں موالات شرط ہے۔ موالات یعنی فرق کرو، میں نے کل بھی گزارش کی، موالات سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ اس وقت دھو لے کہ ابھی چہرہ خشک نہ ہوا ہو، مسح سر کا اس وقت کر لے کہ ابھی ہاتھ خشک نہ ہوئے ہوں۔ اگر یہ ہاتھ تب دھوتا ہے کہ چہرہ خشک ہو گیا ہو، یا وہ مسح تب کرتا ہے جب بازو خشک ہو گئے ہوں، تو اس کا مطلب یہ موالات اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے پے در پے انجام دینا۔ مراد یہ ہے کہ پہلے وضو کے خشک ہونے کے سے قابل دوسرا انجام دے دے۔ فَمُقْتَضَى اطلاق الآیت الکریم آدم، درست ہے کہ آیت مجیدہ میں تو بس اتنا ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ موالات ہو یا غیر موالات ہو، اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ إِلَّا أَنَّ صَحِيحَةَ معاویہ، لیکن ہمارے پاس معاویہ بن وہب کے روایت صحیحہ موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں قُلْتُ لِعَبِي عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ربما توضأت، بسا اوقات میں وضو کر رہا ہوتا ہوں، فنفد الماء، اور پانی ختم ہو گیا، فدعوت الجاریۃ، پھر میں نے اپنی لونڈی کو بلایا، فابطأت علی بالماء، اور وہ میرے پاس پانی لانے میں اس نے تھوڑی تاخیر کر دی، فیجف وضوئی، تو جو کچھ میں وضو کر چکا تھا وہ خشک ہو گیا۔ قال، امام نے فرما اعید، اس کا اعادہ کر، یعنی جو خشک ہوا تھا اس کو دوبارہ دھو۔ دلت علی اعتبار الموالات، اب یہ ہے روایت، آیت نہ صحیح لیکن روایت صحیحہ، ظاہر امام علیہ السلام مفسر قرآن ہیں تو فرماتے ہیں یہ موالات پر دلالت کرتی ہے۔ موالات سے مراد کیا ہے؟ بمعنی عدم الجفاف، یعنی جو عضو آپ نے دھویا ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے اگلا عضو دھو لو، اس کو دھویا ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے مسح کرنا ہے تو مسح کر لو، مراد اس سے یہ ہے۔ اگلی شرط انہوں نے بیان فرمائی تھی کہ وضو انسان خود کرے، یعنی کوئی یہ آرام سے بیٹھ رہے، کوئی اس کا منہ بھی دھو دے، کوئی اس کے ہاتھ بھی دھو دے، کوئی مسح بھی کر دے، حالانکہ یہ سب کچھ خود کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اما اعتبار المباشرہ، یہ شرط کہ ہر کام یعنی افعال وضو میں سے ہر کام کو خود کرے، جو دھونے کے ہیں خود دھوئے، مسح کرنا ہے تو خود کرے۔ دلیل بڑی آسان، فَيُمْكِنُ اسْتِفَادَتُهُ مِنْ آیَةِ الْوُضُوءِ، آیہ وضو کیا کہتی ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم دھو،
یعنی کیا کہا کہ غاسل کو انجام دو. ہم مکلفین میں سے ہر بندہ مخاطب ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی مجھے مخاطب کر کہہ رہا ہے کہ تو اپنا منہ دھو. تو مجھے جب کہہ رہا ہے دھو، میں دھوؤں گا تو میں نے گویا فغسلوا پر عمل کیا. اگر کوئی ہو، بات یہ نہیں کہ منہ دھلواؤ، یا یہ نہیں کہ منہ دھلا ہونا چاہیے خود دھو یا کوئی نہ، بلکہ حکم ہے فغسلوا یعنی تم دھو. تو جب بندہ خود کرے گا تو ہم کہیں گے کس نے فغسلوا پر عمل کیا ہے. وامسحوا تم مسح کرو، تو وہ خود کرے گا تو اس کا مطلب اس نے وامسحوا پر عمل کیا ہے. اذ بدونہا لا یتحقق استناد الفعل الفاعل، اس لیے کہ بدون المباشرہ اگر ایک بندہ خود اپنا منہ نہیں دھوتا، خود مسح نہیں کرتا، تو ہم کیسے کہیں گے اس نے مسح کیا ہے، اس نے منہ دھویا ہے، جبکہ ظاہر آیت کی طرح ہے کہ خود دھوو. تو اس آیت مجیزہ سے یہ شرط ثابت ہو گئی کہ افعال وضو کو خود انجام دینا ہے، کسی سے انجام نہیں دلوانا. ختم. خوب، یہ وہ شرائط تھیں جن کو جناب آیت اللہ ایروانی نے قاطعیت کے ساتھ شرائط کے طور پر ذکر کیا. دو باتیں کی آگے کہ مشہور یہ ہے کہ یہ بھی دو شرطیں ہیں، ایک اعضائے وضو کا طاہر ہونا اور دوسرا ہے مانع کا نہ ہونا. یعنی ان کی شرطیت کو نسبت دی مشہور کی طرف، یعنی اپنی طرف سے واضح نہیں کہا. اب اس پر بات ہو رہی ہے. اما اعتبار طہارت الاعضاء، جہاں تک مشہور کا یہ نظریہ ہے، فقط ذهب الیہ المشہور، کہ اعضائے وضو کا وضو سے پہلے پاک ہونا شرط ہے. مشہور شرطیت قائل ہیں. فرماتے ہیں لا دلیل لہ سوى القیاس علی غسل الجنابہ. علی ظاہر، چونکہ غسل جنابت میں یہ شرط ہے کہ غسل جنابت سے پہلے انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے. تو علی ظاہر انہوں نے وضو کو بھی اسی غسل جنابت پر قیاس کیا ہے. کیوں؟ وہاں پر روایت سید زرارہ اور دیگر ہیں، وہ کہتے ہیں علی لزوم غسل المواد المتنجس قبلہ، کہ اگر جسم کا کوئی حصہ جو اس کا متنجس ہے اس کو یعنی غسل سے پہلے پاک ہونا چاہیے. بہرحال یا ان حضرات نے اس وضو کو غسل جنابت پر قیاس کیا کہ جیسے وہاں پر اعضاء کو پہلے دھونا لازم ہے، یہاں پر بھی پہلے دھویا جائے. او یا اس لیے یہ اعضائے وضو کے طہارت کو شرط قرار دیتے ہوں گے کہ ان کے نزدیک لِأَنَّ تَنَجُّسَ الْأَعْضَاءِ يَسْتَلْزِمُ تَنَجُّسَ الْمَاءِ. یا اس لیے کہتے ہوں گے کہ اگر یہ ہاتھ فرض کرو یہاں سے نجس ہے، تو جب اس متنجس ہاتھ پر ہم پانی ڈالیں گے تو جو پانی ہوگا وہ بھی نجس ہوگا. تو جب پانی نجس ہوگا تو وضو کے لیے تو پانی میں طہارت شرط ہے، یہ تو پانی ہی نجس ہو گیا، پھر وضو کیسے ہوگا؟ تو یہ دو دلیلیں ان کی طرف سے دی جا سکتی ہیں اور کوئی دلیل نہیں. فرماتے ہیں کلاہما قابل للتأمل، دونوں دلیلیں آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کی جا سکتی، دونوں میں تأمل ہے، دونوں میں بحث ہے. کیوں؟ پہلی دلیل کہ وضو کو انہوں نے جو قیاس کیا ہے غسل جنابت پر، فالاحتمال الفارغ، احتمال ہے کہ نہیں وضو ایک علیحدہ عبادت ہے، غسل ایک علیحدہ عبادت ہے، لہذا ہو سکتا ہے اس غسل کے لیے شرائط اپنی ہوں، وضو کے لیے اپنی ہوں، لہذا آپ وضو کو صرف قیاس اس پر
کہ جناب وضو بھی جو ہے اس کے ذریعے بھی حدث سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور غسل جناب اس سے بھی طہارت من الحدث حاصل ہوتی ہے، برابر ہیں؟ فرماتے ہیں نا، یہ احتمال ہے کہ دونوں کے شرائط میں فرق ہو۔ جو دوسری دلیل دی انہوں نے یا دی جا سکتی ہے کہ اگر اعضائے وضو متنجس ہوں گے تو جو ہی پانی ڈالیں گے وہ پانی نجس ہو جائے گا، جب پانی نجس ہوگا تو نجس پانی سے وضو ہو نہیں سکتا، جو اس کے لیے طہارت الماء شرط ہے۔ جواب، یہ دلیل بھی باعث تأمل ہے۔ کیسے؟ لِإِمْكَانِ فَرْضِ عَدَمِ تَنَجُّسِ الْمَاءِ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ، ممکن ہے لطف لینا ہے، یہ میرا ہاتھ بازو کسی بھی جگہ سے یہاں سے نجس ہو، اس کے باوجود کہ میں اس کو پہلے پاک نہیں کرتا، میں اس پر وضو کا پانی ڈالتا ہوں لیکن وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کما فی الارتماس فی الکثیر، مائع کثیر تھا، پانی کھڑا تھا، حوض تھا بڑا سارا جس میں کئی کور پانی تھا، یا فرض کرو ٹیوب ویل چل رہا تھا یا نہر تھی، بجائے اس کے کہ میں چلو لے کر یہاں ڈالوں، ہم نے یوں بھی دیکھا ہے، آپ انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے حوض علمیہ قم، حرم سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہی ہمارا مدرسہ فیضیہ ہے، مدرسہ فیضیہ کے بالکل سنٹر میں ایک بہت بڑا حوض ہے، تو نماز کے ٹائم پر سارے وہاں سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو وضو بجائے اس کے کہ یہاں سے چلو لے کے یہاں ڈالیں تو وہ پورا بازو ہی اس میں سے یوں کر لیتے ہیں ارتما سے، یعنی یوں کونی سے لے کر یوں کرتے ہیں تو وہ پانی بہت سارا ہوتا ہے۔ اب ظاہر اتنا بڑا پانی ہے، اب نجاست ہو بھی صحیح تو یقیناً وہ پانی سے نجس نہیں ہوتا، تو جب نجس نہیں ہوتا بس پانی جب نجس نہیں ہے، پانی طاہر کا طاہر ہے، تو پھر وضو بھی صحیح ہے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب اعضائے وضو کا پہلے طاہر ہونا یعنی پاک ہونا شرط ہے؟ او فرض طہارت الغسالۃ المتعقبہ بطہارت المحل، یا یوں کہیں کہ جب ہم نے اس پر پانی ڈالا تو پانی ڈالتے ہی جب محل پاک ہو گیا تو اس پاک سے جو پانی نیچے گرے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، تو پس جب پاک ہو گیا وہ نجس نہیں ہوا، لہذا اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب خلاصہ، پس فلا وجہ لاعتبار طہارت الاعضاء اذا لم یلزم من تنجسها تنجس الماء، یہاں پر آیت اللہ ایروانی یوں فرماتے ہیں اگر تو اعضائے وضو میں سے کوئی عضو نجس ہے، اگر اس پر پانی ڈالنے سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے پھر تو بات ہو گئی ٹھیک کہ اس کو پہلے پاک کریں، لیکن اگر اس عضو وضو کے نجس ہونے کے باوجود ہم جس پانی کو اس پر ڈال رہے ہیں وہ پانی نجس نہیں ہوتا تو اس قابل اعضائے وضو کی طہارت کوئی شرط نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ طہارت اعضائے وضو کی شرطیت باقی شرائط کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور نے کہا وضو کے لیے کہ اما اعتبار و عدم المانع، کہ وضو تب صحیح ہے، وضو کی شرائط میں یہ ہے کہ مانع موجود نہ ہو تو وضو صحیح ہے۔ مانع سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ تَعْمٌ فِي خُصُوصِ حالت فرد العطش، یہ عدم المانع والی شرط فقط اسی صورت میں درست ہوگی کہ جب ہم کہیں کہ انسان پیاسا ہو، یعنی جو روایت میں بیان کی گئی ہے صورت فقط اسی حد تک۔ روایت میں کیا کیا گیا؟ روایت صحیح ہے حلبی کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ الرجل یکون معہ الماء القلیل، کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس تھوڑا سا پانی موجود ہے یعنی ماء قلیل ہے، فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ، اگر وہ اس سے غسل کر لیتا ہے، خاف العطش، تو اس کو پیاس کا خوف ہے، پانی بہت تھوڑا ہے، یغتسل بِهِ، تو جناب کیا اس تھوڑے سے پانی سے حتماً غسل کرے، او یتیمم، یا تیمم کرے؟ معصوم نے جواب میں فرمایا بل یتیمم، کہ وہ تیمم کرے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ، اور آگے فرمایا اور اسی طرح بات غسل کی نہیں ہے، اگر اس کے پاس تھوڑا سا پانی ہے اور وہ وضو کرنا چاہتا ہے، اگر وضو کر لے تو اس کو پیاس غالب آ جائے گی، تو فرمایا پھر وہ تیمم کرے، وضو نہ کرے۔
دلت علی ارتفاع الامر بالوضو، پس حکم آ گیا کہ اگر پانی تھوڑا تھا اور اس کو خوف اچھا پیاس کا خوف تھا تو یہاں پر وضو والا حکم اس سے مرتفع ہو گیا، یعنی اس کو اب وضو کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، تیمم کرنا ہے۔ وَمَاهُ، اور جب حکم وضو مرتفع ہو گیا، وضو کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، لا يمكن تصحیحہ، فلا يمكن تصحیحہ لا بہ، لہذا میں فرماتے ہیں اب اگر یہ وضو کرتا بھی ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو وضو کرنے کا حکم ہی نہیں تھا تو اس نے وضو کیا ہی کیوں ہے؟ حکم نہ ہونے کی صورت میں اگر کام ہو تو اپنی مرضی ہے، پھر حکم شریعت تو نہ ہوا۔ ولا بالملاک، اور نہ ہی وہ جو وضو والی مصلحتی، یہاں پر وہ وضو والی مصلحتی نہیں ہے۔ کیوں؟ لہذا بالکاشف عنہ، بھائی وضو کا حکم ہوگا تو جو مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے وضو میں وہ ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب حکم وضو ہی نہ رہا تو اس کا مطلب ہے جو مصلحت تھی وضو کے انجام دینے وہ بھی نہ رہی، تو پس ایسی صورت میں یہ کرے بھی صحیح تو بھی صحیح نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ